دریا، ندی، حتیٰ کہ درخت، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ میں ارشاد فرمایا اور انسان کو متوجہ کیا ہے. کیا کہا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اے انسان تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ. یہ کتنی پوائنٹ کی بات اللہ نے کی کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ میری ہی تو ذات ہے جس نے آسمان سے تیرے لیے پانی برسایا اور صاف و شفاف میں نے تجھے پانی برسایا. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر میں نے زمین کی چھاتی کو پھاڑ دیا. اور جب انسان زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے، دانہ ڈالنے کے بعد وہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس دانے کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ ہی کی تو ذات ہے کہ میں نے تو دانہ ڈال دیا، اور دانہ ڈالنے کے بعد اب میرے بس کی کچھ بات نہیں. اگر اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ کی طاقت نہ ہو تو وہ دانہ باہر نہیں آ سکتا، چونکہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کو اپنی طاقت سے باہر نکالتے ہیں. اور اسی لیے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ میری ہی تو ذات ہے کہ جو زمین کی چھاتی کو پھاڑ دیتی ہے، زمین جس سے پھٹ جاتی ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. یہاں دانے کو بیان کیا ہے. یہ گندم کا دانہ، یہ ہمارا کھانا ہی تو ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور ہم ہی نے اس کو نکالا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اس آیت کے اندر اللہ نے میوہ جات کی طرف توجہ دلائی. وَعِنَب، اور انگور ہم نے تمہارے لیے رکھے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور ترکاریاں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ان پوری آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے درخت اگائے، غول کے غول، گھنے باغات ہم نے تمہارے لیے رکھے، اور ہم نے تمہارے لیے زیتون، ہم نے تمہارے لیے خشک میوے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہیں، اور ساری کی ساری کہاں سے آ رہی ہیں؟ زمین سے آ رہی ہیں. اور متاع لکم ولانعامکم، کہ یہ سب تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے ہے، انسان کے لیے، اور جو انسان جانور پالتا ہے چوپائے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اپنی طاقت اور اپنی زمین کے جو گوہر کو بیان فرمایا. اب آئیے اس موضوع کی طرف جس کی تمہید میں نے باندھی ہے کہ ہم فطرت سے کیوں ہٹیں. جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے رکھ دی اور پھر ہم فطرت سے ہٹ گئے. جب ہم فطرت سے ہٹے تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جدید چیزیں ہمارے سامنے آئیں. سائنس، ٹیکنالوجی، انسان تحقیق کرتا کرتا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کے خسارے کو بھول جاتا ہے. ہم نے بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں، بڑے بڑے میل لگائے، بڑی بڑی گاڑیاں لگائی ہم نے، جس کی وجہ سے یہ فضا کا جو ماحول ہے وہ گندا ہوتا ہے، یہ صاف نہیں رہتا. اور سب سے بڑا ظلم پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان درختوں کو کاٹ دیا. درخت ہماری زمین سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، کھیتیاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. جتنے گھنے باغات، جتنے جنگلات ہمارے یہاں تھے، آپ دیکھیں کس قدر اس پورے ضلع کے اندر پلاٹنگ ہو رہی ہے، کتنی کھیتیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے تجزیہ کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس چیز سے ہٹ جائیں گے تو ان کی معیشت ڈوب جائے گی، اور اس قوم کو آگے بڑھانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. یعنی کہ جو اپنی زراعت کو برباد کر دے، اپنی کھیتی کو برباد کر دے، اپنے درختوں کو برباد کر دے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس کو بھی یہ ہدایت دیا کرتے کہ تم وہاں کی فصلوں کو، درختوں کو ہرگز نہ کاٹنا. آج ہم ذرا ذرا سی سڑکوں کے لیے، ذرا ذرا سے گھروں کے لیے، اپنے چوراہوں کو صاف کرنے کے لیے سوچتے بھی نہیں کہ درخت کاٹ دیتے. ہمارے علاقے میں سے درخت ختم ہو گئے جس کی وجہ سے یہ گرمی کی شدت اتنی تیز ہے. ہم اور بہت سی چیزیں تو یہ چاہتے ہیں کہ حاصل کر لیں، بھائی لائٹ آ جائے، پنکھے ہوں، کولر ہوں، اے سی ہوں، لیکن جو نیچر کے اکارڈنگ ہے، جو فطرت کے تحت جو چیز آتی ہے اس سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. فطرت کے مطابق کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے یہ جو زمین بنائی تھی خوشگوار، ندی نالوں چشموں دریاؤں والی،
اور درختوں والی گھنے باغات والی اس کو ہم نے کیوں ختم کر دیا؟ جب ہم نے اس کو ختم کیا تو اس کا خمیازہ پھر ہم بھگت رہے ہیں، اور اگر اب بھی ہم نہ سمجھے تو آگے آنے والی نسل اور بھی زیادہ مشکل اور پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ بات سوچنے کی ہے۔ آخر میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بتلا دوں۔ حضرت جابر اس حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درخت لگاؤ، اور جب تم یہ درخت لگاؤ گے یہ درخت تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ انسان اگر پھلدار درخت لگاتا ہے تو اس سے پھل توڑے اور پھل توڑنے کے بعد کسی کو دے تب تو صدقہ ہوگا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس درخت کے اوپر سے کسی پرندے نے وہ پھل کھا لیا یا پتے کھا لیے یا اس نے اپنا گھر بنا لیا آرام کے لیے، یا کوئی مسافر اس کے نیچے بیٹھ گیا چھاؤں میں اور اس کی ہوا اس نے حاصل کر لی، یہ جو فائدہ ہو رہا ہے یہ اس مالک کے لیے صدقہ ہے جس انسان نے یہ درخت لگایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایسی چیزیں لگائیں جو بعد مرنے کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ آج ہم بہت سی چیزیں وہ تو کرتے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد گناہ جاریہ میں آتی ہیں۔ ایسی غلط چیزیں ہم شائع کر دیتے ہیں، غلط فحش ویڈیو ہم بنا دیتے ہیں، گانوں کی ویڈیو ہم نے بنا دی، بعد مرنے کے وہ گانے جب تک چلتے رہیں گے تو تمہارے لیے وہ پکڑ کا سبب بنے۔ اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر تم نے ان چیزوں پر عمل کیا تو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ کنواں کھود دیا، کہیں پانی کی سہولت ہم نے مہیا کر دی، ہم نے درخت لگا دیے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے خدا کی خلقت فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو یہ ارادہ اور یہ نیت کرنی چاہیے آج کی اس مجلس کے اندر کہ ہر انسان کو کم از کم 2 شجر لگانے چاہیے۔ یعنی کہ اگر ایسے کہوں کہ ہر بشر 2 شجر، کہ ہر انسان 2 درخت لگائے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ 2 درخت لگائے۔ اگر ہر آدمی 2 درخت لگائے گا تو انشاءاللہ ماحول پھر سے خوشگوار ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم کتنے جدید دور میں جی رہے ہیں اور ساری چیزیں، ساری فیسلٹی ہمارے پاس ہیں۔ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ فارم ہاؤس پہ جائے گا یا ایسے جنگلات میں جائے گا جہاں گھنے باغات ہوں، جہاں کی فضا بہتر ہو، ہوا خوشگوار ہو۔ وہ کہے گا میرے دماغ کو سکون تو یہی ملتا ہے۔ یعنی کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس کو وہی نیچر کے مطابق آنا پڑے گا، فطرت کے مطابق جائے گا تو اسے سکون ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم تمام ارادہ کریں کہ اپنے گاؤں بستی کے اندر، اپنے چوراہوں پہ کم از کم 2 درخت ضرور لگائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔